رشی سونک اور جو ہوم سیکرٹری ہیں یا جو بھی یہاں کی اتھارٹیز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ یو کے دیسیوں سے اور جو امیگرینٹس یہاں پہ آ رہے ہیں ان سے ایسے پاک ہو جائے. یعنی بہت سارے لوگ یہاں کیئر ہوم کے ڈیپینڈنٹ کے ساتھ آتے تھے. جب ڈیپینڈنٹ الاؤ نہیں ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کیئر ہوم کے اوپر آنے کا سوچے گا بھی. کسی گروسری سٹور سے کسی ہوٹل مینجمنٹ سے ویزا لے لیتا تھا, کوئی بچر وغیرہ سے ویزا لے لیتا تھا, لیکن اب وہ ویزے آلموسٹ سمجھے ختم ہو جائیں گے اپریل کے بعد. کوئی کمپنی آپ کو فار ایگزامپل ویزا دے بھی دیتی ہے تو آپ کے لیے 700-800 پاؤنڈ ہر مہینے ٹیکس دینا امپاسبل سی بات ہے یار. بڑا اچھی انہوں نے ڈگری کی اور اپنی جو ہے وہ جاب سیکیور کرنے کے موڈ میں تھے اور اسپانسرشپ کی طرف جا رہے تھے. وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے. اس ٹائم یو کے ایک بس اسٹیشن پہ کھڑا ہوں اور میرے ارد گرد کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. اگر آپ اس سائڈ پہ بھی دیکھیں تو کوئی بندہ نہ بندے کی ذات, اور اس سائڈ پہ بھی کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. رشی سونک اور جو ہوم سیکرٹری ہیں یا جو بھی یہاں کی اتھارٹیز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ یو کے دیسیوں سے اور جو امیگرینٹس یہاں پہ آ رہے ہیں ان سے ایسے پاک ہو جائے, جس کے لیے انہوں نے 5 جو ہے وہ رولز امپلیمنٹ کیے ہیں. جو آپ نے ریسنٹ اگر میری ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے, آپ کو وہ 5 ایجنڈے پتہ چل جائیں گے. ان 5 ایجنڈوں کے بعد, ان 5 رول چینجنگ کے بعد اب یو کے میں حالات کیسے ہیں, جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا وہ یہاں سے بھاگنے کا سوچ رہے ہیں, یا اسٹوڈنٹس یہاں پہ سیٹلمنٹ کیسے ابھی بھی لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. آج کی اس ویڈیو میں اس ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. ابھی اس ٹائم پہ ان رول چینجنگ کے بعد یو کے میں حالات کس قسم کے ہیں, اسٹوڈنٹس کیا سوچ رہے ہیں, اور جو لوگ یہاں پہ آلریڈی اسکل ویزے کے اوپر ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے. اس ساری ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے. جو 5 رول چینج کیے گئے ہیں ان میں 2 رول ایسے ہیں جو یہاں پہ آنے میں لوگوں کو بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی. جو پہلا رول ہے وہ ہے کیئر ہوم کے ڈیپینڈنٹ بند کرنے کے لیے. یعنی بہت سارے لوگ یہاں کیئر ہوم کے ڈیپینڈنٹ کے ساتھ آتے تھے. جب ڈیپینڈنٹ الاؤ نہیں ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کیئر ہوم کے اوپر آنے کا سوچے گا بھی, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی کوشش ہی ہوتی ہے یار آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ ہو. ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ہوں اور ابھی بچے پیچھے رہ جائیں, تو یہ تو آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوگا. اب اس کے بعد جتنے بھی لوگ جو کیئر ہوم کے اوپر آتے تھے مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ کیئر ہوم لینا چھوڑ دیں گے. ایون جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر کسی کو اسپانسر جاب نہیں ملتی تھی تو وہ کیئر ہوم کا ویزا لے لیتے تھے, لیکن اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ لوگ کیئر ہوم کا ویزا نہیں لیں گے, کیونکہ ایک تو ڈیپینڈنٹ الاؤ نہیں ہے, دوسرا سیلری بھی کم ہے. جب ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو یار کب تک آپ اپنی جو ہے وہ فیملی کے بغیر رہو گے. 5 سال فیملی کے بغیر رہنا میرے خیال سے بڑا مشکل ہے. تو کیئر ہوم کی اب اس وجہ سے سینیریو جو ہے وہ بڑا ختم ہو جائے گا. دوسری جو جاب تھی وہ تھی بیسیکلی کوئی کسی ٹیک اوے سے ویزا لے لیتا تھا, کوئی بندہ کسی ریسٹورنٹ سے ویزا لے لیتا تھا, کسی گروسری سٹور سے کسی ہوٹل مینجمنٹ سے ویزا لے لیتا تھا, کوئی بچر وغیرہ سے ویزا لے لیتا تھا. لیکن اب وہ ویزے آلموسٹ سمجھے ختم ہو جائیں گے اپریل کے بعد. اس کی مین وجہ یہ ہے جب 38,700 سیلری کوئی ہوٹل مینجمنٹ والا یار ایک کسی نارمل بندے کو نہیں دے سکتا, نہ ہی کوئی بچر اتنی سیلری ایکسپیکٹ کر سکتا ہے, نہ ہی کوئی اور بندہ جو بہت بڑا پروفیشنل نہیں ہے, جس کا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے اور بہت زیادہ اس کی زندگی میں کوئی بہت ہائیلی سکلڈ نہیں ہے, تو وہ بندہ یہ سیلری کبھی بھی یہاں پہ نہ لے سکتا ہے, نہ ہی کوئی کمپنی اس کو دے سکتی ہے. بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ یو کے اندر اسپانسرشپ انہی لوگوں کو ملے جو بالکل کریم ہے, جن کا 4-5 سال کا کسی بہت آئی ٹی کی فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے, یا 4-5 سال کا میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, یا وہ کوئی بہت بڑی نرس ہیں, یا اس طرح کے جو سی اے اکاؤنٹنٹ کے لوگ ہیں ان کا بہت زیادہ کوئی ایکسپیرینس ہے, وہی لوگ یہاں پہ اسپانسرشپ لے سکیں. اس کے علاوہ جو فریش گریجویٹ ہیں, جو لوگ جو ہے وہ نارمل جنہوں نے BS کمپلیٹ کیا یا MS کمپلیٹ کیا, ان کے لیے تو یہ اب ایک خواب ہی بن جائے گا کہ وہ جہاں پہ جو ہے وہ اسپانسرشپ لے سکے, کیونکہ ایکسپیرینس کے بغیر یہاں پہ ویسے بھی جاب لینا مشکل ہے. تو جب آپ اسپانسرشپ کی بات کریں گے تو کمپنی ویسے ہی پیچھے ہٹ جائے گی, آپ کو اتنی زیادہ سیلری دے نہیں سکتی. 38,000 سیلری کا یہ مطلب ہے کہ تقریباً کوئی 3200-3300 آپ کی سیلری ہر مہینے ہو. 3200-3300 سیلری ہر مہینے کا یہ مطلب ہے تقریباً 700 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ ہر مہینے ٹیکس پے کریں. اب کوئی کمپنی اگر آپ کو ویزا دے بھی دیتی ہے, فار ایگزامپل جیسے کیئر ہوم کے ویزے آتے تھے, بچر کے آتے تھے, یا کسی اور چیز کس طرح ویزے تھے, کوئی کمپنی آپ کو فار ایگزامپل ویزا دے بھی دیتی ہے تو آپ کے لیے 700-800 پاؤنڈ ہر مہینے ٹیکس دینا
امپاسبل سی بات ہے یار. 1000 پاؤنڈ 1500 پاؤنڈ لوگوں کا آن این ایوریج جو ہے وہ یہاں پہ سیو ہوتا تھا. لیکن اگر آپ 800 پاؤنڈ اس میں سے ٹیکس دے دیں گے تو اٹس مین کہ یار یہاں پہ پھر بڑا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو اب لے دے کے بات یہ ہے کہ یو کے اندر سیٹلمنٹ انتہائی مشکل ہو چکی ہے ان رول چینجنگ کے بعد. جو ایکسپیکٹ نہیں کیے جا رہے تھے اتنی جلدی وہ بھی امپلیمنٹ کرنے, کیونکہ اب وہ ٹائم آیا ہے جہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو بیچلر کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو ماسٹر کے اسٹوڈنٹ جو 2020-21 میں آئے ہیں بریگزٹ کے بعد, اب ان کا ٹائم تھا یہاں پہ پی آر لینے کا, اب ان کا ٹائم تھا یہاں پہ اسپانسرشپ لینے کا, اور اسی ٹائم کے اوپر انہوں نے یہ رول جو ہے وہ چینج کر دیا, جو کہ اگر دیکھا جائے تو بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو بیچارے یہاں پہ سیٹلمنٹ کا خواب لے کے آئے تھے اور اچھی انہوں نے ڈگری کی اور اپنی جو ہے وہ جاب سیکیور کرنے کے موڈ میں تھے اور اسپانسرشپ کی طرف جا رہے تھے, وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے. تو یوں سمجھے لے دے کے بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہی لوگ یہاں پہ سیٹل ہوں جو کچھ قابل ہیں. ایک اندازے کے مطابق تقریباً یو کے اندر صرف 30% لوگ ایسے ہیں برٹش کو ملا کے, سارے گوروں کو ملا کے, جو ہائیلی سکلڈ ہیں اور جو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. صرف 30% لوگ ایسے ہیں جن کی سیلری تقریباً 38,700 سے اوپر ہوگی ابھی اس ٹائم یو کے اندر. لے دے کے یہ بات کریں کہ اگر آپ بہت زیادہ ہائیلی سکلڈ ہیں, بہت زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, پھر ہی آپ اس کیٹیگری کے اندر فال کر سکتے ہیں اور پھر ہی آپ کو ہو سکتا ہے ویزا اسپانسرشپ ملے. اس کے بغیر آپ اس کیٹیگری کے اندر فال نہیں کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے ویزا اسپانسرشپ لینا. اب بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ابھی اس ٹائم, اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ یہاں سے کس چکروں میں ہیں. تو اب میں اگر یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی بات کروں کہ وہ ان کے مائنڈ میں کیا ہے, تو موسٹ امپورٹنٹلی میرے خیال سے تقریباً تمام اسٹوڈنٹس ہی جن کو ابھی تک اسپانسرشپ نہیں ملی اور وہ کیئر ہوم وغیرہ میں نہیں پڑھنا چاہتے یا بوچر وغیرہ میں نہیں پڑھنا چاہتے, وہ کوئی اچھی جو ہے وہ جاب کرنا چاہتے ہیں, تو موسٹلی اسٹوڈنٹس یار یہاں سے یورپ یا آسٹریلیا یا کینیڈا یا امریکہ جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یار یہاں پہ سیٹلمنٹ بڑی مشکل ہے, کیونکہ یو کے آئے دن ہر مہینے بعد ایک نیا رول امپلیمنٹ کر دیتا ہے امیگریشن کو کم کرنے کے لیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اٹس ڈزنٹ مین کہ ابھی اگر رول چینج ہوا ہے تو وہ مہینے بعد اور مزید اس سے سخت نہیں ہوگا, وہ مہینے بعد اور مزید سخت ہوگا اور مہینے بعد اور چیزیں جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتی جائے گی. تو موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اب سوچ رہے ہیں کہ یار اس یو کے سے بھاگ کے کسی اور کنٹری میں جایا جائے, اور میرے خیال سے یہ سوچ ہے بھی صحیح. بہت سارے اسٹوڈنٹس کیونکہ یہاں پہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے, اتنے پیسے لگا کے آئے ہیں, ڈگری کمپلیٹ کی ہے, یہاں سے تھوڑا بہت ایکسپیرینس لیا ہے, تو پھر اب ان کی یہاں پہ سیٹلمنٹ بنتی تھی. بہت سارے لوگ یہاں سے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے آپشنز ہو سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے کسی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ یہاں سے شنجن جانا چاہتے ہیں, تو شنجن کے بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جس میں اسپین ہے, اٹلی ہے, پرتگال ہے, تو یہ ایک برا آپشن نہیں ہوگا. اگر آپ پاکستان سے یو کے آئے ہیں اور یو کے میں آ کے آپ کی سیٹلمنٹ نہیں بنی تو یار یورپ وغیرہ آپ کے لیے کھلا ہے, آپ وہاں موو کر سکتے ہیں. بہت ساری ویڈیوز میں نے شنجن کے اوپر بنائی ہیں, وہ تمام اسٹوڈنٹس جو شنجن موو کرنا چاہتے ہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یار یہاں سے آپ شنجن کیسے موو کریں گے. اور وہ تمام اسٹوڈنٹس جو آسٹریلیا, کینیڈا یا امریکہ وغیرہ جانا چاہنے والے ٹائم میں انشاءاللہ میں آسٹریلیا, کینیڈا کے اوپر بھی ویڈیوز بناؤں گا. جو لوگ جو ہے وہ یہاں سے وہاں موو کرنا چاہتے ہیں, ہوپ فلی ان کا فیوچر یہاں پہ نہ صحیح تو کسی اور کنٹری میں ضرور بیٹر ہوگا. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, مزید اس قسم کی ویڈیوز بناتے رہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.